أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر کچھ عبادتیں فرض کی ہیں، لیکن ایسی عبادتیں جو بندوں کے لیے بڑی آسان بھی ہیں. جن عبادتوں میں بندوں کے لیے مشقتیں نہیں ہیں، ان میں دن میں 5 مرتبہ وہ نمازیں فرض کی، اس میں بندے کا مال خرچ نہیں ہوتا ہے اور اس میں اسے مشقت اور صعوبت زیادہ پیش نہیں آتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نماز بڑی آسان ہے. اور پھر وہ عبادتیں جن میں بھوک و پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، جیسے روزہ ہے، کہا کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. اس کے علاوہ نفلی روزے ہیں جو آدمی رکھ سکتا ہے. لیکن ایک ایسی عبادت جس میں مال خرچ ہوتا ہے اور اس میں اسے صبر کرنا پڑتا ہے، اسے بہت ساری کوششیں کرنی پڑتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کہا کہ سال میں 1 مرتبہ، یعنی عمر میں 1 مرتبہ اس کے اوپر حج فرض ہے جو فریضۃ الاسلام. کہا کہ ساری عمر میں 1 مرتبہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، دولت دی ہے، صحت دی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرے گا. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں اس حج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری امتیوں پر جو لوگ طاقت رکھتے ہوں حج کو فرض کر دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلی لا القاکم بعد عامکم هذا خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم. لوگو، مجھے دیکھ کر اپنا حج سیکھ لو، مجھے دیکھ کر سیکھ لو کہ تم کو حج میں کیا کیا کرنا ہے. لعلی لا القاکم بعد عامکم هذا، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آئندہ سال تمہارے سے ملاقات نہ کر سکوں، آئندہ سال تمہاری میری ملاقات نہ ہو. اور اس جملے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کے کم عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موت دے دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو خاص بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کہا خذوا عنی مناسککم، اپنی عبادتیں ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عبادتیں ہیں جو اس فریضہ حج میں لوگوں نے اپنا لی ہیں. حج کی وہ عبادت جس میں آدمی زندگی بھر کی پونجی خرچ کرتا ہے،
مال و اولاد کو چھوڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حج کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی بدعتی لوگ ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا حج بیکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بشارتیں بتائی گئیں، من حج للہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس آتا ہے حج سے کہ اس کے ماں نے اسے اسی وقت جنم دیا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا، حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایسا حج جس میں حاجی گناہ کا خیال نہ کرے، گناہ کی باتیں نہ کریں، اس کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، ہماری اس مجلس میں بہت سارے ہوں گے جو حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، مکہ مکرمہ پر ان کا قدم پڑنے والا ہوگا، کعبۃ اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں گے، لیکن کچھ باتیں ہیں آپ جان لیں کہ یہ حج جس کو ہم جا رہے ہیں یا جس کا ارادہ ہم نے کیا ہوا ہے، قریب میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی حج کی سعادت دے۔ میری ان باتوں کو غور سے سنیں تاکہ بدعت جیسی غلط چیز سے ہم دور رہیں اور اللہ تعالیٰ یہ عبادت ہماری قبول فرمائے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر جمعے کے خطبے میں کہا جاتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری بدعت کی ہے جو دین کے اندر سمو جاتی ہے تو پھر اس کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے بدعت کی دو تقسیم کی، اور کئی تقسیموں میں دو تقسیم اہم تقسیمیں کی، البدعۃ المکفرہ والبدعۃ المفسقہ۔ ایک بدعت وہ ہے جس سے آدمی دین سے باہر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اور ایک بدعت وہ ہے جس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، تو آدمی جب فریضہ حج کے لیے جا رہا ہے تو ایسی بدعتوں سے دور رہے۔ میں نے چونکہ جمعے کا خطبہ بڑا مختصر ہوتا ہے، میں نے محمد بن ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب جو حج کی بدعتوں سے متعلق شیخ نے لکھی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا مختصر سے وقت میں، تاکہ ہم فرض حج کو بالکل اس طریقے پر بجا لائیں جیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خذوا عنی مناسککم، کسی کی تقلید نہیں، کسی کی کوئی اتباع نہیں سوائے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھے دیکھ کر اپنے اعمال کو پورے کرو، مجھے دیکھ کر اپنا حج کرو۔ اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیسے تھا ایک پوری کتاب لکھ ڈالی۔ تو مختصر سے ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کیسے کیسے لوگ بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آدمی حج پر جانے کے لیے احرام باندھتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ان باتوں کو غور سے سنے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کب کو اپنے گھر کا مہمان بلا لے، کب کس کو سعادت نصیب ہو جائے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو سعادت سے بہراور ہو چکے ہیں، کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے، ایسے اسباب وسائل پیدا کریں کہ وہ حج کے اس سفر میں جائیں اور تلبیہ کہیں اور لوٹیں تو ایسے لوٹیں کہ ان کا حج مبرور ہو۔ آدمی جب حج پر نکلتا ہے اور سب سے پہلے ارادہ کرتا ہے تو کہا کہ سب سے پہلے آدمی علم سیکھیں کہ حج کے احکام کیسے کہ۔ اسی لیے میں نے بار بار کہا کہ لوگوں نے مختلف کتابیں لکھی، صفت صلاۃ النبی، صفت الصیام، لوگوں نے کتابیں لکھی روزے کیسے رکھے جائیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے تھے، اس پر بھی کتابیں لکھی۔ کتنے لوگ ہیں جو حج کی تیاری کرتے ہیں تو حج کے احکام، حج کے واجبات، حج کے سنن، حج کے ارکان جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں حج پر جاؤں تو کیا کیا کروں۔ تو سب سے پہلی چیز علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب آپ حج پر جا رہے ہیں تو اس کے احکام اور اس کی ساری باتوں کو سیکھیں۔ اور اسی طرح الغفلۃ عن اصلاح النیت فی السفر، بہت سارے ایسے ہیں جب حج پر جاتے ہیں تو اپنی نیت کو خالص کریں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حج کے فریضے کو عائد کیا ہے کہ وہ حج صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، جو بھی عبادت کریں خالص اللہ کے لیے کریں. انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں حج پر نکلے ہیں، 20 گاڑیاں ہیں اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ حج پر جا رہے ہیں اور پھول کے مالے پہنائے جا رہے ہیں اور ان کو عجیب قسم کا تہنیتی جلسے رکھے جا رہے ہیں کہ حضرت حج پر جا رہے ہیں. جب حج اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے آگے پیچھے 10 گاڑیاں آپ کو ایئرپورٹ پر لے جا کر رخصت کریں، آپ کے پھول کے ہار پہنائے جائیں؟ یہ ساری بدعتیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پسند نہیں کیا. یہ ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ہے. اور کئی دنوں سے آدمی ادھر ادھر گھومتا رہے، دعوتیں کھاتا رہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، ارے حج کرو، اللہ کے لیے کرو. یہ دکھاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو. تو بہت سارے ایسے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ الگ الگ معاشرے میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بدعتیں ہوتی ہیں حاجی کے لیے جو حج پر جاتا ہے، اور حج پر جانے سے پہلے ہی اسے حاجی کے لقب سے نوازا جاتا ہے. یہ بھی ایک بدعت ہے. اگر حاجی کو حاجی کہا جاتا ہے تو نمازی کو نمازی بھی کہنا چاہیے. تو کہا کہ یہ بھی بدعت ہے جس سے ریاکاری پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح کہا الحج بنفقۃ خبیثہ، اگر کوئی شخص پاک مال سے حج نہیں کرتا اور حج پر جانے کے لیے ایسے مال کا استعمال کرتا ہے جو سود کا مال ہے، جو رشوت کا مال ہے، جو حرام کا مال ہے، تو پھر اس کا حج خطرے میں. آدمی کوشش کرے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، وہ پاک مال کی عبادتوں کو پسند کرتے ہیں. تو اسی لیے آدمی حلال مال سے حج کرے. جب حج پر جا رہا ہے تو دیکھے کہ اس کے مال میں کوئی غلط چیز تو شامل نہیں ہو رہی ہے. ایک اور چیز جس میں کہا گیا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو حج کے سفر پر جا رہے ہیں تو وصیت نہیں کرتے ہیں. سفر مظنۃ للہلاک، آدمی جب سفر پر جاتا ہے تو یہ ایک خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ سفر ہو سکتا ہے کہ اس کا آخری سفر ہو، سفر میں کہیں اس کی موت آ جائے. تو کہا گیا کہ آدمی وصیت کرے. اگر اس پر کسی کا قرضہ ہے تو بچوں کو تاکید کرے کہ فلاں شخص کے اتنے پیسے میرے ذمے ہیں، فلاں کا حق میرے ذمے ہے، اس کا حق ادا کر دو. وصیت کرنا ضروری ہے. وہ تمام لوگ جو حج پر جاتے ہیں وصیت کریں اور اپنے لوگوں کو بتائیں کن کن کی ذمہ داریاں اس پر ہیں اور کن کن کے قرضے اس پر ہیں. یہ ساری وصیت کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ما حق امرئ مسلم، مسلمان پر ضروری ہے کہ اگر مسلمان پر ضروری ہے کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی ہو، وہ وصیت کرے اور اپنے بچوں کو بتائے کہ کیا ذمہ داری اس پر ہے. اور اسی طرح ایک اور بات انہوں نے کہا التزود، آدمی جب حج پر جا رہا ہے تو تیاری کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تقوی بہترین تیاری ہے. لیکن تیاری کا یہ مطلب ہے جا رہا ہے تو سب سے بہترین تیاری حج کے احکام، سنن، واجبات اور ساری چیزوں کو تو جانتا ہی ہے، اور ساتھ ساتھ تقوی کی دولت کو لے کر جائے. اور باقی جو تیاری ہے، جو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے قربانی کے لیے، وہ پیسہ بھی لیتے جائے. پہلے زمانے میں جو لوگ یمن سے حج کے لیے آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ارے ہم تو اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، بس وہاں آ کر وہ لوگوں سے بھیک مانگتے تھے. کہا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے، مدینے سے نکلے ہیں مکے کے لیے تو اپنے ساتھ اونٹنیاں لے کر نکلے ہیں. کہا کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے لیکن زاد راہ لے کر نکلے. لیکن اس معاملے میں بہت سارے ایسے ہیں جو حرام زاد راہ لے کر نکلتے ہیں. یہ حرام ہے، مخالفت ہے، بدعت ہے کہ کوئی آدمی اگر سگریٹ کا عادی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں سگریٹ نہ ملے، بہت سارے سگریٹ، بیڑی اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے، بہت ساری غلط چیزیں لے کر نکلتا ہے. کہا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو ارض مقدسہ میں حرام ہیں. مینا میں اگر وہ سگریٹ نوشی کرتا ہے اور مزدلفہ میں، مشاعر حرم میں، ایسے جگہوں پر وہ غلط چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ کے پاس جواب دے. اور اسی طرح جب آدمی احرام پہننے پر آتا ہے اور احرام جب وہ نیت کرتا ہے تو کہا کہ جب احرام پہن لیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے لیے
یہ ہو جاتی ہیں کہ کچھ چیزوں کو کرنے سے وہ بچ جائے. تو کہا کہ سب سے پہلی چیز، جیسے اس میں کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی احرام میں حلال ہونے سے پہلے اگر کرتا ہے، تو ایک چیز جو ہے، اگر تحلل اول یعنی جب وہ عرفات سے واپس آتا ہے، رمی جمرات کو کنکری مارتا ہے اور پھر جانور ذبح کرتا ہے، اس سے پہلے اگر وہ اپنی بیوی سے مصاحبت کر لیتا ہے تو اس کا حج ختم ہو گیا، اس کا حج باطل ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اس حالت میں اللہ سے توبہ استغفار کرے اور باقی ارکان ویسے ادا کرے، اور پھر آئندہ سال اللہ تعالیٰ نے اسے سہولت دی تو وہ دوبارہ حج کرے، اور پھر اپنے دونوں کی طرف سے وہ اونٹ ذبح کرے بدنہ. اتنی بڑی بات ہے جو اپنی بیوی سے اگر مصاحبت کر لیتا ہے، مل لیتا ہے. آدمی کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور اسی طرح اگر کوئی دوسرے کام، جیسے کہا گیا کہ آدمی کوئی ایسا سلا ہوا کپڑا پہن لیتا ہے، یا بال جان بوجھ کر بال نکال لیتا ہے، یا ناخون کٹ کر لیتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی فدیہ دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے گا. یہ تو احکام ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں احرام کی حالت میں، مرد کے لیے تو 2 احرام کے کپڑے ہیں، سفید کپڑے آدمی پہنتا ہے، لیکن اس کے علاوہ گھڑی استعمال کر سکتا ہے، بیلٹ استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہ بدعت یہ ہے کہ خاص کر عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ عورتوں کا احرام سفید ہونا چاہیے، یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط ہے کہ عورتوں کا احرام سفید ہونا چاہیے. حدیثوں میں بات آتی ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ گلابی رنگ کے وہ کپڑے پہنی ہوئی تھی. عورت کا احرام وہی ہے جو کچھ وہ کپڑے پہنتی ہے، اس کے لیے خاص کر سفید رنگ کے کپڑے پہننے کی بات کہنا، عورتوں کو لازم کرنا، یہ بدعت ہے جو احرام میں ہوتی ہے. جیسے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا کہ وہ گلابی رنگ کا کپڑا پہنی ہوئی تھی، لون معصفر وہی محرمہ، اور کہا کہ کبھی کہا دوسرے رنگ کے کپڑے کی بات کہی گئی. اور اسی طرح ایک اور بدعت جو حج کے موقع پر دیکھنے میں آتی ہے، عورت سے کہا گیا، عورتوں سے کہا گیا کہ عورتیں حج کے موقع پر قفاز یعنی ہاتھوں کی یہ نہیں پہنیں گی، اور اسی طرح نقاب نہیں لگائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ نقاب نہیں پہنیں گی اور ہاتھوں پر قفاز نہیں پہنیں گی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پردہ بھی نہیں کریں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقاب نہیں پہنیں گی لیکن پردہ کریں گی. پردہ کریں گی، اپنے کسی بھی کپڑے سے اپنے چہرے سے تھوڑا پردہ کر لیں گی جب اجنبی لوگ سامنے ہوں گے. اس لیے کہ صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور وہاں سے حج کے قافلے گزرتے، ہم حالت احرام میں ہوتے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے. اللہ اللہ، ایسی بہت ساری عورتیں اس چھوٹ سے سمجھتی ہیں کہ جب نقاب نہیں لگانا ہے، قفازین نہیں پہننا ہے، تو ہمیں کھلی اجازت ہے کہ ہم اپنے چہرے کو کھلا رکھ لیں. وہ اللہ سے ڈریں. ایسی وہ تمام خواتین جو حج پر جاتی ہیں وہ اللہ سے ڈریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مرد سے کہا جائے کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنو، صرف 2 چادریں پہنو، سلا ہوا کپڑا نہ پہننے کا یہ تو مطلب نہیں کہ وہ بالکل ننگا ہو جائے. اسے کہا جائے گا کہ 2 چادریں پہنو. اسی طرح عورت سے جب کہا جاتا ہے کہ نقاب مت لگاؤ، قفازین نہ پہنو، لیکن چہرے کو غیر مردوں سے چھپائے رکھو. جیسے صحابیات کہتی ہیں کہ ہم اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے تھے، جب وہ لوگ گزر جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھلا رکھ لیتے تھے. یہ صحابیات کا عمل ہے. جیسے کہتے ہیں کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات. تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حالت احرام میں ہوتی تھی اور دوسرے لوگ وہاں سے گزرتے تھے تو ہم اپنے چہروں پر کپڑا ڈھانپ لیتے تھے، جسے کہتی ہیں. تو یہ حالت احرام میں بہت ساری بدعتیں ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں. اور اسی طرح احرام کی حالت میں جو بدعتیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جب احرام پہنتے ہیں تبھی سے استباع کرتے ہیں، یعنی سیدھا دہنا کھلا رکھنا، داویں دہنے کے اوپر کپڑا ڈالنا. یہ خاص اس حالت میں ہے جب آدمی طواف عمرہ کرے، عمرے کا طواف کرے، اور اسی طرح طواف قدوم، پہلی مرتبہ طواف قدوم میں آئے یا پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کو دیکھے تو آدمی جب طواف کرے گا تو ایک کاندھا کھلا رکھے گا.
طواف کرے گا، لیکن اس کے بعد جب بھی طواف کرے گا دونوں کاندھے اس کے کپڑے سے ڈھپے ہوئے ہوں گے. بہت سارے ہیں یہیں سے ایئرپورٹ سے احرام پہنیں گے تبھی سے ایک کاندھا کھلا رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تبھی کاندھا کھلا رکھیں گے، کہا کہ نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ آدمی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کاندھے پر کپڑا نہ ہو، وہ کاندھوں پر کپڑا ڈالے. یہ استباع کی جو کیفیت ہے صرف طواف قدوم میں، طواف عمرہ میں اور پہلی مرتبہ جب طواف کرتا ہے، اس کے علاوہ جب بھی وہ طواف افاضہ کرے گا دوسری مرتبہ جب بھی کرے گا اس کے لیے دونوں کاندھوں پر کپڑا ہوگا. اور اسی طرح ایک اور بدعت جو سنت کی مخالفت لوگ کرتے ہیں، وہ آدمی جب احرام پہنتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نماز کا وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، احرام باندھا. اس کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اگر کسی فرض نماز کے وقت ہوتا ہے تو آدمی پڑھ لیتا ہے، لیکن خاص کر احرام باندھنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ سنت کی مخالفت ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے. اور اسی طرح کہا کہ جو شخص حالت احرام میں ہے وہ کنگھی کر سکتا ہے، کھجا سکتا ہے. ایسا نہیں ہو کہ ہم کہیں کہ عورت کنگھی نہیں کر سکتی یا کوئی کھجا نہیں سکتی کہ بال نکل جائیں، ایسی کوئی پابندی نہیں. وہ نہا سکتا ہے، بڑی اچھی الا ہے کہ صابن ایسا نہ ہو جس میں خوشبو کا استعمال نہ ہو، سیدھا سادہ صابن لے کر وہ نہا سکتا ہے. یہ ساری چھوٹ ہیں جو اسے ملتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ آدمی جب تلبیہ کہتا ہے، حاجی ہے تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ التلفظ بالنیہ، تلبیہ کہنا الگ ہے الاحلال، اور اسی طرح نیت کرنا الگ ہے. اگر کوئی زبان سے نیت کرتا ہے تو یہ بدعت ہے. دل سے نیت کرے گا یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، لیکن زور سے تلبیہ زبان سے کہے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، بار بار لبیک کہے گا. کتنے ایسے حاجی ہیں جو بنا سوچے سمجھے تلبیہ کہتے ہیں، ان کو تلبیہ کا معنی نہیں معلوم ہوتا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو بھی حج پر جا رہے ہیں کم از کم آپ علماء سے بیٹھ کر جو تلبیہ میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک جو کہہ رہا ہوں اس کا معنی مجھے سمجھا دیں. اگر وہ معنی اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر زندگی بھر موحد رہیں گے اور آپ کی اور میری موت توحید پر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں جنت میں داخلہ دیں گے. اور اسی طرح ایک اور بات جو تلبیہ میں آتی ہے جو بدعت وہاں ہوتی ہے، التلبیۃ بالجماعہ، جماعت کی شکل میں لوگ تلبیہ کہنا. عرفات جا رہے ہوتے ہیں سارے مل کر جماعت سے تلبیہ کہتے ہیں. اور اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں جو تلبیہ کہتے نہیں ہیں، دوسری باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، غیبتیں اور دوسری بہت ساری چیزیں. یہ بدعت ہے تلبیہ کے معاملے میں. آدمی ہمیشہ لبیک کہے لبیک اللہم لبیک. اور اسی طرح عورت ہے، عورت کے لیے کہا گیا کہ بلند آواز سے لبیک نہ کہے، بلکہ جتنی آواز خود کو سنا سکتی ہے اتنی آواز میں وہ اپنے آپ میں تلبیہ کہے. اور اسی طرح ایک اور بات جو علماء نے نقل کی ہے کہ آدمی جب حرم میں داخل ہوتا ہے، احرام پہن لیا، جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوئی خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جیسے مسجد میں داخل ہوتا ہے ویسے مسجد حرام میں داخل ہوگا، بسم اللہ، جیسے آدمی بسم اللہ بولتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے گا اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس دعا کو پڑھ کر کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا. اور جب کعبۃ اللہ کو دیکھے گا تو لبیک کہنے سے رک جائے گا. اگر اس کے باوجود بھی وہ تلبیہ کہتا ہے اور بات ہے کہ پھر بعد میں شروع کرتا ہے، لیکن جب کعبۃ اللہ کو دیکھے گا تو پھر تلبیہ کہنے سے رک جائے گا. اور اسی طرح کہا کہ بہت سارے ایک بدعت یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں باب السلام ہی سے داخل ہوا جائے. ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ یہی سمجھیں کہ صرف باب السلام دروازے ہی سے کعبۃ اللہ میں داخل ہو. کسی بھی دروازے سے آدمی داخل ہو سکتا ہے. اگر باب السلام ہی سے داخل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز جو سمجھ میں آتی ہے، جب بھی آدمی کعبۃ اللہ میں داخل ہوتا ہے طواف کرتا ہے
کہا کہ یہ طواف تحیت الکعبہ ہے، جیسے تحیت المسجد ہے. کہا کہ نہیں، پہلی مرتبہ جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا تو وہ طواف کرے گا، اس کا وہ طواف تحیت الکعبہ ہوگا. اس کے بعد جب بھی وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا 2 رکعت پڑھے گا جیسے مسجد میں پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھے گا جیسے مسجد میں پڑھتا ہے. اس کا آدمی خیال رکھے. اور اسی طرح بہت سارے ہیں جو ہر طواف کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہر طواف کی مخصوص دعائیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں. حاجی یہاں سے جاتے جاتے یہی کتابیں لے کر جاتا ہے اور وہاں جا کر ان تمام چیزوں کو پڑھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی ہر طواف کے لیے دعا ثابت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جو دعائیں کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اسی طرح ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ حجر اسود پر جب پہنچتا ہے تو آدمی حجر اسود کو اگر موقع ہے بوسہ دینے کا تو آدمی بوسہ دے، نہیں دے سکتا ہے تو آدمی اشارہ کرے اللہ اکبر بسم اللہ. یا اگر اشارہ دونوں ہاتھوں سے، جیسے نماز میں 2 ہاتھ اٹھاتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھا کر کرنا، یہ بدعت ہے. بہت سارے حاجی ہیں حجر اسود پر پہنچتے ہیں تو دونوں ہاتھ جیسے تکبیر تحریمہ میں اٹھاتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں، بدعت ہے. اور اسی طرح حجر کعبۃ اللہ کے ہر در و دیوار کو چومنا بھی بدعت ہے. کعبۃ اللہ سارے کا سارا عظمت والا ہے، لیکن جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، جس چیز کو چھوا آدمی حاجی اسی کو چھوئے. کعبۃ اللہ حجر اسود کو بوسہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ ضرور بوسہ دیں. اور اسی طرح رکن یمانی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا، آپ بھی چھوئیں. لیکن سارے کعبے کی جو عمارت ہے اسے آدمی یہ چھونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح آدمی طواف کر رہا ہے، سارے کے سارے مل کر اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ دعائیں پڑھنا، یہ خلاف سنت ہے اور بدعت ہے. اور اسی طرح کہا کہ حجر اسود کے لیے بھیڑ لگانا، اور خاص کر عورتیں یہ سمجھنا کہ جب تک حجر اسود کو میں بوسہ نہ دے لوں، میں چھو نہ لوں، میرا حج نہیں ہوگا. یہ خیال غلط ہے اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت نہیں. عورت اس ارادے سے وہاں پہنچتی ہے، غیر مردوں سے اس کی ٹکر ہو جاتی ہے، تو یہ اس سے زیادہ گناہ ہے. عورت ان تمام چیزوں سے بچے، اگر موقع ملتا ہے تو بوسہ دے لے، اگر نہیں ہے تو اس کے لیے مردوں کی بھیڑ میں نہ گھسے. اور اسی طرح اس سے آدمی، خاص کر یہ حکم مردوں کا بھی ہے. اور اسی طرح ایک بات جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے، صفا مروہ پر جب آدمی چلتا ہے تو صفا مروہ پر آدمی کوئی خاص اس کی دعا نہیں ہے، اور آدمی صفا مروہ پر میلین اخضرین، 2 بیچ میں 2 ایسے جگہ ہیں جہاں آدمی کو تیزی سے دوڑنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس سے غافل ہو جاتے ہیں یا باتوں میں لگے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میلین اخضرین کدھر ہیں. آدمی ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے، اور جب سعی آدمی صفا مروہ کی سعی سے فارغ ہو جاتا ہے تو 2 رکعت وہاں پڑھتا ہے، جیسے طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھتا ہے. طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھنا یہ تو سنت سے ثابت ہے، لیکن صفا مروہ کی سعی کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی سند اللہ نہیں بتائی گئی ہے. اور اسی طرح بہت سارے ہیں جو الٹے پاؤں چلتے ہیں، جب طواف وداع سے فارغ ہو جاتے ہیں یا طواف سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کعبۃ اللہ سامنے ہوتا ہے، الٹے پاؤں چلتے ہیں. جیسے بہت سارے بدعتی مدینے میں جب پہنچتے ہیں اور اس گنبد کو دیکھ لیتے ہیں تو وہاں سے پورے الٹے پاؤں چلتے ہیں. الٹے پاؤں کہاں تک چلیں گے؟ بولتے کہ نہیں، پیٹھ نہیں بتانا ہے، اس لیے الٹا الٹا چلتے ہیں. یہ ساری بدعتیں ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے اس میں ذکر کیا ہے کہ سر مڑانے میں کچھ لوگ آدھا سارا سر مڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، سارا سر مڑایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے اس آدمی کے لیے جو سر کے بال مڑاتا ہے. اور اسی طرح 8 ذی الحجہ ہے، یوم الترویہ ہے، اس میں بھی بہت ساری بدعتیں ہیں جو لوگوں نے بنا لی ہیں. اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اور خاص کر عرفے کے دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے، عرفے کے دن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے.
آدمی جب دعا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل ما قلت والنبیون، سب سے بہترین جو دعا میں نے کہا، نبیوں نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو آدمی بار بار پڑھے، بار بار پڑھے، گرچہ کہ بہت سارے احکام بتائے گئے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں آدمی سورج غروب ہونے سے پہلے نہ نکلے، اور مزدلفہ کی طرف آدمی سورج غروب جب ہو جائے تو آدمی مزدلفہ کی طرف نکلے اور وہاں رات گزارے اور پھر آدمی مینا کی طرف دوسرے دن روانہ ہو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہاں سے کنکری لیتے ہیں، اس کنکری کو دھوتے بھی ہیں۔ ایک تو اس کنکری سے اس کو شیطان جیسے سمجھتا ہے رمی جمار کرنا ہے، جمرات کو مارنا ہے، لیکن اس کنکری کو دھوتے ہیں۔ پتہ نہیں کن لوگوں نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں اور کہاں سے لوگ دین سیکھتے ہیں، اور جب وہاں پہنچ کر جمرات پر کنکری مارتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کو ہاتھ میں لے کر بتایا کہ دیکھو اسی کے مثل کنکری مارو، اس سے زیادہ نہ مارو۔ لیکن لوگ ہیں کوئی کنکری سے مارنا تو کم، کوئی چپل سے مار رہا ہے، کوئی چھتری سے مار رہا ہے، کوئی کسی سے مار رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو سنت کے خلاف ہیں۔ آدمی جب حج کر رہا ہے تو ان تمام باتوں کا لحاظ کرے کہ اس کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہو۔ اور اسی طرح کچھ باتیں، چونکہ وقت کی قلت کے خاطر مجھے کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو لوگ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بدعت ہیں، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کرنا اور اس کو مستحب سمجھنا ہے، بدعت ہے، کوئی ضروری نہیں۔ یعنی مدینہ منورہ آدمی جب جاتا ہے مدینہ تو اس کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں جس کی فضیلت بتائی گئی، اور اس کے ضمناً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اور مدینے کے سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی قصد کے لیے نہیں، ارادے کے لیے نہیں، اصل ارادہ تو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ہے، اور اس کے ضمن میں وہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے اور وہاں جا کر دعا پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر خشوع خضوع کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں، کہا کہ نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور خشوع خضوع کے ساتھ کھڑنا صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آپ سنت کے مطابق جائیں، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد لوگ سلام پڑھتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جیسے وہ کہتے تھے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ویسے آدمی سلام پڑھے۔ اور اگر کوئی خبر کی جالیوں کو چھوتا ہے تبرک کے لیے، ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح آدمی قبر نبوی کے سامنے، بہت سارے ایسے ہیں پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جس طرف ہوتے ہیں اسی طرف کھڑ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بدعتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بالکل مخالفت ہے۔ آدمی پہلی صف میں جا کے نماز پڑھے لیکن کہتے نہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی ادھر طرف باب جبریل سے داخل ہو کر وہاں وہ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بدعت ہے۔ حاجی کو اس کام سے بچنا چاہیے۔ روضہ نبوی کے قریب بیٹھنا اور وہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے بیٹھ جانا، پہلی صف کی فضیلت کو چھوڑ دینا، پہلی صف کے ثواب کو چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اور اس بات کو بھی ضروری سمجھنا کہ ہر نماز کے بعد قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر ہدیہ سلام بھیجنا یہ بھی بدعت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، یعنی بار بار لا تجعلوا قبری عیدا، بار بار میرے قبر پر نہ آیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آپ سلام پڑھیں جیسے صحابہ کرام کرتے تھے۔ اور اسی طرح کہا اس بات کا یہ بھی عقیدہ غلط ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مدینے میں ہمیں 40 دن رہنے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں 40 نمازیں پڑھنے ہیں، مدینے میں مجھے 40 نمازیں پڑھنے ہیں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ضروری ہے کہ مدینے میں 40 نمازیں پڑھوں، یہ بھی بدعت ہے، اور یہ بھی ایسی چیز ہے جس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اور مدینے میں جو بعض جگہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبی، مسجد قباء
جس میں جہاں آدمی جاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو ایک عمرے کے برابر ثواب ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے مساجد ہیں، 7 مساجد ہیں جہاں آدمی قصد یعنی اس لیے یہ کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں مجھے جانا چاہیے، ضروری سمجھتا ہے، تو یہ بھی سنت کے مخالفت کی چیزیں ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حج کے اس فریضے کو ہم ایسا انجام دیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول کرے. ان بدعتوں سے ہم تمام بچنے کی کوشش کریں اور ہمارا حج مبرور ہو. آدمی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو وہاں احترام کرے اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے اور اپنے لوگوں سے جدال مخاصمت، لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے سے بچے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے سفر میں آدمی نہ تو فسق و فجور کی باتیں کرے، نہ جماع کی باتیں کرے، نہ اس کے دوائی کی بات کرے، نہ لڑائی کی بات کرے. ایسی باتوں سے آدمی بچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ اس نیک اچھے سفر پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے حج کو حج مبرور بنائے، ان کے تمام اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مسلمان حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. ہمارے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ بخش دے، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے. اے الہ العالمین جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مجبور ہیں اللہ ان کا تو مددگار بن جا، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تمام کے مال و دولت میں برکت عطا فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم الرؤوف الرحیم.